اگر کوئی بڑا آدمی ہو لیکن کوئی چھوٹا عمر کا آدمی اذان دے دے کوئی بات نہیں. میری پہلی بیوی میرے حقوق ادا نہیں کرتی، میں شادی کر سکتا ہوں؟ ہاں آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں. ایک عورت حالت حیض میں مدینے سے آئی اور میقات سے عمرے کی نیت بھی کی، ابھی پاک بھی نہیں ہوئی کہ طائف کی زیارت کے لیے سفر کیا، واپسی میں میقات سے پھر عمرے کی نیت کی. تو اب پاک ہونے کے بعد وہ عورت ایک ہی عمرہ کرے گی، ایک ادا نہیں ہوا دوسرا کیسے ہو گیا؟ کہتا ہے جی اگر بیوی مجھے کہے کہ بھی میرے کپڑے استری کر دو تو کوئی بات، ایک دوسرے سے محبت میں تعاون کیا کرو. ویسے بھی آج کل حالات یہی ہیں، زندگی گزرے گی تب کہ بیوی خاوند بن گئی اور خاوند بیوی بن کے رہے، ورنہ گزارا نہیں ہوتا. اور ویسے بھی دیکھیں نا، یاد رکھیں کہ بیوی تمہارے کپڑے آپ پابند نہیں ہے، دھوبی سے کرا لیا کریں اس لیے. اگر کسی نے کہا کہ مدینہ پاک میں میرا سلام عرض کریں، بالکل کر سکتے ہیں، جب اپنا کر سکتے ہیں دوسروں کا بھی کر سکتے ہیں. 8 سال سے نوکری ڈھونڈ رہا ہوں اور میں نے انٹرویو بھی پاس کی، نوکری نہیں مل رہی، تو بہرحال اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگی، اللہ کریم ہے. کوئی ایسی بات تو میرے بھائی ضرور ہے کہ 8 سال سے تمہیں نوکری نہیں ملی، کوئی اور ڈھونڈ تو نہیں ملتی. تم جو نوکری چاہتے ہو اس لیے وہ نہیں ملتی ہوگی، اس سے کم درجے والی دے دو. میری عادت میں ہے کہ میں داڑھی یا منہ سے بال ہاتھ سے اکھاڑتا ہوں، حالت احرام میں بھی 1-2 بال اکھاڑے کچھ نہیں ہوتا. میرے بہنوئی کو کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. پڑھنے کے لیے میں نے کئی دفعہ تو بتا چکا ہوں، لیس لہا من دون اللہ کاشفا. 16 سال شادی کو ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے. بہرحال پہلے تو ڈاکٹروں کو دکھائیں کہ نقص کس میں ہے، پھر جس میں نقص ہے اس کا علاج بھی کریں اور پھر اللہ سے دعا بھی مانگیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. بہرحال اگر اولاد جو نہیں ہو رہی تو وہ ڈاکٹر نے بتایا تو ہوگا بھی نقص کس میں ہے، بیوی میں ہے یا خاوند میں. میری بیٹی کا نام انفال ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. غیر محرم عورت کسی غیر محرم آدمی کو طواف یا عمرہ کرا سکتی نہیں کرا سکتی. اگر ایک آدمی عمرے کا طواف کر رہا تھا، اس پہ کوئی شک ہوا، پکڑا گیا، اس کو بھیج دیا، تو عمرے اس کے ذمہ عمرہ بھی قضا کرے، دم بھی ادا کرے. میں نے سود پہ رقم لی ہے، میں نے توبہ بھی کر لی ہے، لیکن قرض ادا نہیں ہو رہا، تو استغفار زیادہ پڑھا کریں. اگر طواف کے ساتھ چکر پورے کر لیے، 2 رکعت نہیں پڑھی، دوسرے طواف کی نیت کر لی، کوئی حرج نہیں. بعد میں دونوں کی 2 رکعت پڑھ دے. نماز کے دوران دنیاوی خیالات آئیں کوئی حرج نہیں، کچھ نہیں ہوتا، نماز ٹھیک ہے. میں اپنے والد کے لیے عمرہ کر کے بخش سکتا ہوں، بالکل بخش سکتے ہو. یہ نہیں ہے کہ حضرت آدم سے لے کر آج تک سب کے لیے ایک عمرہ نہیں، ایک کے لیے ایک. میرے بہنوئی میری بہن کو بلا وجہ مارتے اور گالیاں دیتے، اللہ ہدایت دے. پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ اللہ کا نام ہے یا مانع، یہ 70 دفعہ پڑھ کے کھانے پہ دم کر کے پانی پہ دم کر کے دیا کریں، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا.
میری والدہ نے اپنی زندگی میں مکان کی قیمت لگائی اور پھر میرے بہنوں کو حصہ دے دیا. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جب دے دیا تو بس ٹھیک ہے. کوئی اپنی 12 سال کی بیٹی کو شہوت سے ہاتھ لگا کر بوسو کنار کرے تو کیا اس پر بیوی حرام ہے یا نہیں ہے؟ بہرحال عام علماء کا فتویٰ یہی ہے کہ وہ حرام ہے. بلکہ توبہ کرو اور بہتر یہ ہے اپنے علاقے کے مفتی سے مسئلہ پوچھو. میں عشاء تہجد کی نماز پڑھتی ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی بیٹھا ہوا. یہ وہم ہے آپ کا اور کچھ نہیں. سورۃ البقرہ پڑھ کے پانی پہ دم کیا کریں. کہتے ہی کچھ مولوی کہتے ہیں کہ جب قرآن میں ہے کہ ہم نے، اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو ہم نے آسان کیا ہے، تو گھر میں خود بیٹھ کے پڑھ لیا کرو، کسی مولوی کے پاس کے. وہ آسان کیا ہے یاد کرنے کے لیے، مطلب سمجھنے کے لیے نہیں کہ وہ تو لازم علماء کے پاس جانا پڑے گا. میری بیوی عالمہ ہے، اب مجھے پتہ چلا ہے کہ شادی سے پہلے اس نے کوئی غلطی کی. بس چھوڑو اس کو، کیوں لکھتے ہو؟ اس نے بھی توبہ کر بھی، مان بھی لیا، تم نے معاف کر دو، بس بات ختم. کہتے ہیں جی کہ خلافت صحابہ کا زمانہ بڑا منظم تھا، لیکن حضرت عمر کے قاتلوں کو یا عثمان کے قاتلوں کو سزا نہیں ملی، کیونکہ اس وقت منافقین نے ایسا حالات پیدا کر دیے تھے کہ سزا نہیں دی جا سکتی تھی. لڑکی اور لڑکے کی نکاح کی عمر کیا ہے؟ جب بالغ ہو جائیں. ایک شخص نے 2 بیٹوں کو نافرمانی اور بد اخلاقی کی وجہ سے اپنی جائیداد سے محروم کر دیا اور تمام جائیداد تیسرے بیٹے کے نام کر دی. بالکل غلط ہے، گناہ گار ہے، مرنے کے بعد سب کو ملے گی. کوئی اپنی اولاد کو عاق نہیں کر سکتا. اگر فلش پر صفائی کے لیے گرم پانی ڈالا، اس سے اٹھنے والی بھاپ منہ پہ آئی، کچھ نہیں ہوتا. ایک شخص کو قطروں کی بیماری ہے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے. چھ کلمے جو ہے حدیث میں بھی موجود ہیں، قرآن میں بھی موجود ہیں. 7 ماہ سے مجھے تنخواہ نہیں دی، بس اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگتے رہو. اگر مکے میں کام کرتے ہیں لیکن مدینہ شریف زیارت کے لیے جائیں، زیارت کے لیے پھر واپسی پہ عمرہ ضروری ہے. میں نے کہا کہ اگر میں اپنے ماموں کے سسر کے گھر گیا تو میری بیوی کو 3 طلاق حنفی مسلک میں تو ہو جائے گی. یہ طلاق کے معلق ہے، جاؤ گے تو ہو جائے گی. باقی ائمہ کہتے ہیں یہ قسم ہے، کفارہ ادا کر دے. میری بیوی پیدائشی طور پہ ٹھیک تھی، 20 سال سے کانوں کا مسئلہ ہے، اب بیچاری بہری ہو گئی ہے. اللہ شفا عطا فرمائے. جنات شنات کا کوئی اثر نہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، ہر بات میں جن آ جاتے ہیں. میرے گردے میں بار بار پتھری ہوتی ہے، جب وہ پتھری نکلے تو اس کا لیبارٹری کرائیں کہ کس چیز سے وہ بنتی ہے. وہ چیز کھانا چھوڑ دے تو پھر نہیں بنے گی. ایک آدمی نے زمین خریدنے کی بات کی، کچھ پیسے بھی دے دیے، باقی کے لیے تنگ کر رہا ہے، تو آپ پھر وہی پیسے واپس کر دیں اس کو بس. ایک شہزاد کی بیوی اور بیٹی بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے. ساس نے اپنے داماد سے بوسہ لیا جبکہ وہ سو رہا تھا. بیدار ہونے پر ساس نے کہا کسی کو بتاؤ مت. اب داماد کو روزانہ تنگ کرتی ہے، کیا اس کی بیٹی کا رشتہ تو ختم نہیں ہوا؟ نہیں، داماد تو اس کا بیٹا ہے، اگر اس نے اس کو بوسہ دیا تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر شہوت سے دیا ہے تو پھر اس کی بیٹی حرام ہو جائے گی.
میری بیوی ماں کے گھر چلی گئی، اب خرچہ مانگتی، خرچہ تب آپ کے ذمہ جب آپ کے گھر میں رہے۔ گھر پر غازی عباس علم بردار کا علم لگانا یہ شیعہ کی عادت ہے، علامت ہے اور بدعت ہے۔ طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے اور بغیر وضو کے طواف کریں، توبہ کرو، گناہ ہے، طواف نماز کے حکم میں ہے، اور پھر باقاعدہ وضو کر کے طواف دوبارہ کریں اس کو قضا کے لیے۔ کبوتر چوک کے بعد اذان کی آواز آتی ہے، اذان کی آواز تو پورے مکے میں آتی ہے، مقصد یہ ہے اگر صفیں جڑتی ہیں اور نظر آتی ہیں نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ 5 وقت کی اذان محراب میں کھڑے ہو کے دے سکتے ہیں۔ پہلے تو لوگ اونچی جگہ کھڑے ہوتے تھے کہ سپیکر نہیں تھے، اب سپیکر ہیں، جہاں مرضی ہے کھڑے ہوں۔ کہتے ہیں جی کہ صبح نماز کے لیے جب ہم اٹھتے ہیں تو اس وقت کتے زور زور سے بھونکتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ان سے پوچھو کبھی، مجھے کیا پتا ہے، وہ آپ سے ڈرتے ہوں گے تو بھونکتے ہوں گے نا۔ حج کے دن عرفات سے واپسی پر مزدلفہ میں 2 نمازیں اکٹھی کیوں پڑھتے ہیں کہ حضور نے حکم بھی دیا اور حضور نے اکٹھی پڑھی ہیں؟ کیوں کا کیا معنی ہے؟ جب حضور نے عمل کیا سنت ہے بس۔ میرے ساتھ 2 خواتین ہیں، طواف کرنے کے بعد وہ مجھے ڈھونڈتی نہیں، میں نہیں ملا، وہ ہوٹل چلی گئیں اور احرام کھول دیا۔ خیر عورت کا تو کوئی احرام ہوتا ہی نہیں۔ پھر رات کے بعد مسجد عائشہ جا کے احرام باندھ کے عمرہ مکمل کیا تو ٹھیک ہے، کوئی دم شم نہیں۔ عورت کا کیا احرام؟ وہ تو چادر رومال جو باندھتے ہو تو خود باندھتی ہیں، شریعت کا تو کوئی حکم نہیں۔ ایک آدمی یہاں آیا عمرے کا رش دیکھ، کہنے لگا کہ ہم اللہ میاں کی شادی پہ آئے، اللہ شادی سے پاک ہیں، توبہ کریں۔ والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ مغفرت فرمائے۔ ملازمت میں مسائل ہیں، 2 رکعت پڑھ کے دعا کریں۔ ہمارے بھی ایک ساتھی ہیں اور بڑے مخلص دوست بھی ہیں، مولوی ظفر بلوچ، ان کی بھی آج والدہ فوت ہو گئی ہیں، دعا کریں اللہ مغفرت فرمائے اور اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ میرے بھائی جاپان میں حادثے میں فوت ہو گئے۔ جاپانی بھابھی 2-3 دفعہ پاکستان آئی، مگر اب 15-16 سال ہو گئے وہ آئی اور نہ رابطہ کیا۔ بھائی کی ایک بیٹی بھی تھی، دونوں غائب ہو گئی ہیں۔ بھائی کی 2 پلاٹ ہیں، ان پلاٹوں کا میں کیا کروں؟ اگر نہ ملیں تو خیرات کر دو، کسی مسجد مدرسے کو دے دو۔ سورۃ فاتحہ کا تعلق بسم اللہ سے نہیں ہوتا، الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ جہاد کشمیر میں بالکل جہاد ہے، کافروں سے مسلمان لڑ رہے ہیں۔ اگر ہم نے 10 ذی الحج کو کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کی، سر نہیں مڈایا لیکن کپڑے پہلے پہن لیے، بہرحال ترتیب اگر آگے پیچھے ہو جائے، حنفی مسلک میں تو دم ہے، باقی ائمہ کے نزدیک کوئی نہیں، اور اگر تھوڑی دیر گزری تو حنفی مسلک میں بھی دم نہیں ہے۔ اگر آپ کو قطروں کی بیماری ہے تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔ 2 نمازیں اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن حنفی مسلک میں یہ ہے کہ ظہر کو لیٹ کرو آخر وقت میں پڑھو، عصر کو اول وقت میں پڑھو، تاکہ دونوں نمازیں اپنے وقت میں بھی ہوں اور اکٹھی بھی ہو جائیں۔ اگر طواف کر رہے تھے اور نماز کھڑی ہو گئی، اگر 1-2 چکر تھے پھر تو ابتدا سے شروع کرو گے، اگر 4 چکر کر چکے تھے تو پھر جہاں ہیں وہیں سے شروع کرو گے۔ طواف کے دوران جا کے زمزم پی لیا، پھر آ کے چکر شروع کیا، ٹھیک ہو گیا، لیکن ایسا نہ کیا کریں۔ عمرے کے دوران بیت اللہ کو ہاتھ لگانا یا چومنا جائز نہیں ہے۔
گھروں میں قرآن پاک پڑھنا جائز ہے، بالکل جائز ہے، کیوں نہیں؟ اللہ کا قرآن گھروں میں پڑھا کرو۔ قرآن میں موبائل میں قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے پاس جو بندہ، آپ کے ساتھ جو بندہ پتہ نہیں دونوں ہاتھ ملاتا ہے، مجھے کیا ملاتا ہے نہ ملا ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ یہ کوئی مسئلہ ہے؟ پتہ نہیں کون فاطمہ بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا دے۔ بچے کے بال کاٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی عمرے میں۔ اگر آپ کی بیوی نے عمرہ کر لیا ہے، اب اس کے ایام حیض ہیں، وہ مسجد میں نہیں آ سکتی۔ بہرحال وہ پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا، دم پڑ گیا۔ اگر نہیں ہے پیسے، جب اللہ دے تو پاکستان سے بھیج کے کروا دیں۔ میرے والد حاجی محمد اسلم سومرو کے لیے دعا کی، ہم سب کے لیے الحمدللہ دعا کرتے ہیں۔ اگر احرام کی حالت میں ناک کے کچھ بال ٹوٹ گئے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بیٹا اگر 18 سال کا گھر میں ہو، والد ان کی شادی نہ کرائے، کیا اس کے پیچھے گناہ میں باپ بیٹا؟ بالکل والدین کے لیے ضروری ہے کہ شادی کرائیں، ورنہ اس کے گناہ میں وہ بھی شریک ہوں گے۔ ہم کراچی سے ہیں، کہیں سے بھی آئے ہیں، طائف جائیں گے تو واپسی پہ عمرہ کریں، اپنے نام دے کریں، جس کے لیے کریں۔ ہفتے کے علاوہ کوئی بھی دن سورۃ الکہف پڑھو تو انشاءاللہ شر شیطان سے محفوظ رہو گے۔ جمعہ کے دن پڑھنے کا تو باقاعدہ حدیث میں حکم ہے۔ یعنی اپنی ران کو ننگا نہ کیا کرو، اس حدیث میں یہی ہے۔ حنفی مسلک میں بھی ران کو دیکھنا منع ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کا نام یاشفین، پتہ نہیں یاشفین کیا ہوتا ہے، پہلی سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات سے بھی اللہ پاک شیطانوں کے شر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اگر ظہر اور عصر کی نماز ہے تو حنفی مسلک میں مقتدی امام کے پیچھے کچھ بھی نہیں پڑھے گا۔ ایک عورت کو ایک دن کا حیض ہے، ایک دن کا حیض ہوتا ہی نہیں، کیسے ایک دن کا حیض آیا؟ پھر ایک دن میں پاک بھی ہو گئی، پھر طواف کر کے واپس گئی، پھر حیض آ گیا۔ وہ تو حیض میں اس نے کیا ہے، دم ادا کرے اور توبہ بھی کرے۔ مکہ مدینہ میں اگر کوئی لڑکی کے ساتھ ہمیں یعنی پسند ہو تو رشتے کی بات بالکل کریں۔ مکہ مدینہ میں بھی پسند آئے شادیاں نہیں ہوتی ہیں، بالکل ہوتی ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر وہ لڑکی سعودی ہے تو ہم شادی نہیں کر سکتے، اس کو اجازت ہی نہیں، تو بلا وجہ اپنی ٹکریں نہ مارو۔ عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک کوئی نفل نہ پڑھے، یہ اوقات مکروہہ ہیں۔ شریعت میں عورتوں کو قبرستان جانا منع ہے۔ میں 2018 میں گیا تھا عمرے کا طائف، پھر میں 2019 میں آیا، تب بھی پتہ نہیں تھا۔ اب لاہور ایئرپورٹ پر مجھ سے نے فون کر کے بتایا کہ عمرہ واجب ہے۔ بالکل آپ عمرہ بھی کرو اور دم بھی دو۔ اگر ایک عورت مدینے میں ہے اور حالت حیض میں مکے آنا ہے، صرف 3 دن مکے میں رہنا ہے، بہرحال یہ ہے کہ اگر ایک دن کے بعد حیض ختم ہو جائے وہ نیت کر کے آ جائے، ہوٹل میں بیٹھی رہے، جب حیض ختم ہو جائے غسل کر کے عمرہ کر لے۔ وہ اپنا مدینے کا عمرہ کیوں ضائع کرتی ہے؟ ڈاکٹر نے مجھے لینگز میں سوراخ ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بہرحال 2 تولے سونے کے برابر یعنی 15,000 کے ہوتے ہیں، بالکل زکوٰۃ واجب ہے سال گزرنے کے بعد۔
مولانا حفیظ الرحمان ملتان والوں کو دل کا اٹیک ہوا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ یتیم کو صدقہ زکوٰۃ دینی چاہیے، لیکن اگر امیر ہو تو پھر نہ دیں۔ اگر کسی نے عمرے کے دوران طواف کے 3 چکر لگائے، صفا مروہ کر کے بال ٹنڈ کرا دیے، عمرہ ہی نہیں ہوا۔ جب طواف نہیں ہوا تو عمرہ کیسے ہوا؟ عمرہ دوبارہ کرے اور دم بھی دے۔ اگر آدمی کو تقاضا ہے لیکن برداشت کر سکتے، بالکل برداشت کر کے نماز نہ پڑھے، بلکہ جائے اور فارغ ہو کے اطمینان سے نماز پڑھے۔ یہ نہیں کہ نماز میں پیشاب کا خیال رہے، یا اللہ کے ساتھ یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے، پھر تو دونوں برابر ہو گئے نا، حرف ندا دونوں کے ساتھ لگا، اسی کو تو شرک کہتے ہیں۔ یعنی خود اپنا نکاح نہ کرو، والدین ولی الامر نکاح کرائیں۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے۔ بہرحال یہاں مطاف سے جنازے کی جگہ دور ہے، جو لوگ مطاف میں کھڑے ہو کے جنازہ پڑھتے ہیں ان کا جنازہ بھی ٹھیک ہے، وہ ایک باقاعدہ ایک الگ جگہ بنی ہوئی ہے۔ مسجد میں نالین کی، حضور کی نالین کی تصویر بنانا بالکل ناجائز ہے۔ میرے شوہر مجھے 2 مرتبہ طلاق دے چکے ہیں، بچے چھوٹے ہیں، دوبارہ میرا نکاح اس سے کر دیا، اس نے دوبارہ مجھے گھر سے نکال دیا اور کہا کہ میں تجھے تیری جہیز سے زیادہ سونا دے چکا ہوں، تو اپنا جہیز لے اور میرے گھر سے نکل جا، باقی سونا واپس کر دے۔ اس طرح طلاق نہیں ہوتی جب تک طلاق نہ دے۔ میں کشمیر سے ہوں، میری 2 بچیاں بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ حرم شریف کے باہر جو جوتے پھینک دیتے ہیں وہ اگر مجبوری ہو تو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ایک آدمی تکبیر جنازے کی 2 رہ گئی تو جب امام سلام پھیرے جلدی جلدی اللہ اکبر کہہ کے سلام پھیر دے۔ بد نظری سے بچنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ کسی آدمی کی عورت کتنی دیر چاہے تھوڑی دیر بھی کھولے گناہ ہے۔ کشمیر کے مسلمان نوجوانوں کو تعلیم سے بے بہرا رکھنے کے لیے تعلیمی اداروں میں ظلم ہو رہا ہے، اللہ ظالموں کو ہلاک کرے۔ حرم میں مرد اور نفل نماز اکٹھے پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، زیادہ ثواب طواف میں ہے عمرے سے۔ نماز کے دوران خانہ کعبے کو نہ دیکھیں، زمین پہ نظر رکھیں۔ میرات کرن المنازل زیارت کے لیے گئے، احرام عمرے کی نیت نہیں کی، بالکل کرنا پڑے گا، اگر نہیں کی ہے دم پڑ گئی، واپس جا کے دوبارہ عمرہ کر لو۔ ہم نے مسجد کے لیے ایک مرلہ جگہ وقف کی تھی، وہاں مسجد بنا دی، بعد میں وہاں ایک بڑی جامع مسجد بن گئی۔ اب 10 سال سے مسجد غیر آباد ہو کچھ، جب مسجد بنائی تھی اس کو کسی دوسرے کام میں آپ نہیں لگا سکتے، آپ وہاں کوئی ایک قاری بٹھا دیں، بچوں کو قرآن پڑھاتا رہے۔ 3 چکر لگا کے صفا مروہ کر کے سر منڈا لی، عمرہ ہی نہیں ہوا، عمرہ دوبارہ کرے اور دم بھی ادا کرے۔ میری بہن عمرے پہ آئی ہے، حمل کے اس کو دوسرا مہینہ ہے، شاید 20 دن سے کچھ نہیں کھا رہی، تو یہاں ہسپتالیں بڑی اچھی ہیں، وہاں لے جاؤ، دوائی لو۔ اگر حیض آنے سے پہلے عورتیں گولیاں کھا لیں اور حیض نہ آئے تو جائز ہے۔ میرے پاس 5 لاکھ روپے اور 6 تولہ سونا ہے، 6 تولے سونے کی بھی قیمت کریں، 5 لاکھ روپے میں ملا کے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کریں۔ والدہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، یا قوی والقادر المقتدر پڑھ کے دعا کیا کرے۔ رات کو خواب آتے ہیں تو لا حول پڑھا کرو۔ طواف کے دوران اذان شروع ہو جائے، اذان کا جواب بھی دیتے رہیں اور اپنا ذکر بھی کرتے رہیں۔ قضا نماز جب موقع ملے فوراً قضا کریں۔
کیا وجہ ہے کہ آج کل علماء جہاد کے بارے میں بیان نہیں کرتے؟ آپ نے ان کی تقریر سنی ہوگی جو نہیں کرتے ہیں، ورنہ الحمدللہ سب کرتے ہیں۔ عمرے کے لیے آیا، طائف گیا، پتہ نہیں تھا، نہیں اب طائف سے عمرہ دوبارہ کرو ورنہ دم دینی ہوگی۔ ہمارے گاؤں کی تعداد جو ہے وہ 3000 ہے، لیکن اگر بازار ہے اور ضرورت کی ہر چیزیں ملتی ہیں پھر تو جمعہ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ حرم سے زیارت کی نیت سے ہل میں چلا جائے، ہل میں جانے سے عمرہ ضروری نہیں ہوتا، میقات پہ جانے سے ضروری ہوتا ہے۔ میں 2 عمرے کر چکا ہوں، اب مجھے جدے جانا ہے، جدے سے عمرہ ضروری نہیں ہے۔ میری بیوی کو کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ قبضہ مافیا جو لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں، اللہ پاک ان کے شر سے بھی بچائے، وہ حشر میں بھی دیں گے، قیامت میں بھی دیں گے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ میں غلطی ہو جائے تو کوئی سجدہ صاف نہیں کرنا ہوگا۔ مغرب کی اذان کے بعد طواف کے 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ تحیت المسجد نہیں پڑھ سکتے، وہ تو آپ پہلے آ چکے ہیں، وہ تحیت المسجد تو ہوتی ہے کہ آتے ہوئے پڑھی جائے۔ ایک بندے کا قرض ہے، وہ ملتا نہیں ہے، اگر بالکل امید نہ ہو تو وہ پیسے کسی مسجد مدرسے میں دے دیں۔ اذان سننے والا جب اذان ختم ہو تو کہہ سکتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر درود شریف اور پھر دعا اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ۔ ایک میرا دوست ہے، اس کا بھائی کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ایک خاوند نشے کی حالت میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے، خاوند کو یاد نہیں ہے لیکن بیوی کہتی ہے کہ اس نے طلاقیں دی ہیں، تو نشے میں اس کو لفظ طلاق کیسے یاد رہ گیا؟ اور یہ بھی یاد رہا کہ 3 ہیں، نہ 4 دی ہے، نہ 1 دی ہے، نہ 10 دی ہے، مانا ہے کہ نشہ وجہ نہیں ہے، طلاق ہو گئی۔ یہ بہانے بناتے ہیں نا۔ 2 عمروں کے درمیان میں کتنا ٹائم ہو کوئی ضروری نہیں، لیکن بہتر ہوتا ہے کہ بال نکل آئیں تاکہ اس طرح پھروا سکیں۔ طواف کر کے دوسروں کے لیے بھی دعا کریں۔ ایک ہاتھ سے بھی مسافہ جائز ہے، 2 ہاتھ سے بھی جائز ہے۔ یہ تو باقاعدہ امام بخاری نے باب باندھا ہے۔ میری عمر 25 سال ہو گئی ہے، گھر والے شادی نہیں کراتے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ اکیلا نماز پڑھ رہا تھا تو آواز ذرا اونچی ہو جاتی ہے، اگر دوسروں کی نماز میں خلل نہ آئے تو اونچی آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں، واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت میسر کل یسیر وانت علی کل شیء قدیر، یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل یسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر، اللہم یسر امورنا و امور اولادنا و اخواننا و اخواتنا و امور من اوصانا و استوصانا و امور المسلمین، اللہم یسر امورنا والراحت لقلوبنا و ابداننا، اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، وقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا و مرضى المسلمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں لڑکے لڑکیاں ہیں شادی نہیں، اللہ ان کے رشتے آسان فرما۔ یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا اللہ دینی ادارے مساجد جتنی ہیں سب کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنہ سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کو ہنود یہود اور قادیانیوں کے فتنہ سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین۔ یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، برما میں ہیں، یا اللہ عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله